السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إلى آخر الحديث، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو سچا دین بنا کر نازل فرمایا، اور جس انسان کو چاہے وہ اس اسلام کی ہدایت دے اور اس کو نیک توفیق دے، اور جس کو چاہے اس سچے دین سے محروم کر دے اور اس کو گمراہ کر دے. ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہدایت و ضلالت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ عز و جل چاہتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد خاتم الانبیاء، امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اپنی احادیث مبارکہ میں حسن خاتمے کی اہمیت کو بیان فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 16 محرم 1442 ہجری مطابق 4 سپٹمبر 2020 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. جس موضوع پر آج کا خطبہ ہوا ہے بڑا اہم موضوع ہے، اور وہ ہے حسن خاتمے کی اہمیت. حسن خاتمے کی اہمیت، اس موضوع پر 2 بڑے اہم واقعات پیش کیے گئے ہیں، جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. توجہ سے سماعت فرمائیے. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کیا مطلب ہے اس موضوع کا، حسن خاتمے کی اہمیت. مطلب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی ایک دن ختم ہو جاتی ہے. لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک
ایمان والی زندگی، دوسری کفر والی زندگی. اور پھر ایمان والوں میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو نیکی کرتے ہیں، عمل صالح، اپنے ایمان کو بڑھاتے رہتے ہیں، نیک عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں. دوسری قسم ایمان والوں کی وہ جو اپنے ایمان کو بڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایمان کمزور ہوتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، اور برائیوں میں ملوث ان کی زندگی ہوتی ہے، اور برائیاں کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں. خاتمہ بالخیر کی بڑی اہمیت ہے. کیا مطلب خاتمہ بالخیر؟ کہ آپ کی موت کس حالت پر ہوئی ہے، ایمان، نیکی، یا کفر پر، یا ایمان کی کمزوری اور بدعملی پر آپ کی موت ہوئی ہے. تو انسان کامیاب وہی ہوگا جو ایمان والی زندگی گزارے اور نیکیاں کرتا رہے یہاں تک کہ ایمان پر اور نیکی پر اس کی موت ہو جائے. اگر کسی کی موت ایمان کی حالت میں اور نیکیاں کرتے ہوئے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ حسن خاتمہ ہے، اچھا خاتمہ. اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اور یہی دیکھا جاتا ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے کیسے تھا. لیکن اگر انسان برا عمل کرتے رہے، نیکیوں سے دور بدعملی کی زندگی ہو، اور اسی پر اس کی موت بھی ہو جائے تو اس کا بڑا خسارہ ہوگا. اچھا، انسان ایمان اور نیکیاں جو کرتا ہے، ظاہر میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے اور اچھا عمل کر رہا ہے، بڑا پابند ہے. لیکن کیا حقیقت میں ایسے ہی ہے؟ اس کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. ایک چیز ہوتی ہے ظاہر، ایک چیز ہوتی ہے باطن. آپ کو منافق کا مطلب معلوم ہے؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو ظاہر کرے ایمان کو، اچھائی کو، اور چھپائے برائی کو. ظاہر کرے اچھائی کو اور چھپائے برائی کو. جو ظاہر ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، جو چھپا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور. تو اگر اس کا خاتمہ ہو جائے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بہت اچھا تھا یہ، لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا، وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، تو اس کے باطن کو اللہ جانتا ہے، اور اس کی موت اسی نفاق پر ہو گئی تو بری موت ہو گئی، وہ جہنم میں جائے گا. اور یہی موضوع میں سمجھانا ہے کہ آپ کا ظاہر بھی اچھا ہو، آپ کا باطن بھی اچھا ہو. آپ ایمان کو ظاہر کریں اور آپ کا دل بھی ایمان سے بھرپور ہو. آپ نماز پڑھیں اور دل میں اخلاص ہو. آپ روزہ رکھیں، دل میں اخلاص ہو. تو ظاہر باطن اللہ کے واسطے آپ کا عمل ہو رہا ہے، تو ظاہر باطن اچھا ہوا. لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، لوگوں سے سننا ہے تعریفیں، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ ایسے نمازی کے بارے میں، نمازی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ پابند ہے، لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے، مطلب اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے وہ سارے یہ اعمال. اس کو ریا چاہیے، اس کو سمعہ چاہیے. تو اس کی جب موت ہوگی تو بری موت ہوگی، اچھی موت؟ بری موت. کیوں؟ کیونکہ دل خالص نہیں تھا. تو دونوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور وہی حسن خاتمہ ہے کہ آپ اور میں اپنے باطن کو بھی ٹھیک کریں، اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کریں. دوسری بات، جو انسان اپنے باطن کو ٹھیک کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ بھی اچھا کرتا ہے اور اس کو جنت ملتی ہے. لیکن جو دکھائے لوگوں کو کچھ اور اللہ کو کچھ دکھائے جو کہ باطن ہے، تو پھر اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا ہے. آئیے اس موضوع کی اہمیت کو ان دو واقعات سے سمجھے جو آج کے اس خطبے میں پیش کیے گئے. دو واقعات، ایک حسن خاتمہ، ایک برا خاتمہ، ایک اچھی موت، ایک بری موت، ایک نیکی پر موت، ایک بدی پر موت. دونوں واقعات کو جو غزوہ خیبر کے موقع پر واقع ہوئے ہیں، ان واقعات کو خطبے میں پیش کیا گیا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ حسن خاتمہ کی کیا
اہمیت ہے۔ خیبر کا مشہور واقعہ، غزوہ خیبر، خیبر آپ جانتے ایک شہر کا نام ہے جو مدینہ سے کچھ 100 کلومیٹر پر واقع ہے، آج بھی اسی نام سے خیبر ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اور وہاں خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی آباد تھے، یہود خیبر مشہور ہے، اور خیبر ہی کا وہ واقعہ ہے۔ آپ کو خیبر کے بہت سارے واقعات ہیں، بہرحال خطیب صاحب نے خود جیسے کہا کہ غزوہ خیبر یا ان کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو تیار کرتے ہوئے خیبر پر چڑھائی کرنے کے لیے، اور وہاں سے یہود کو، جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کو نکال کر اس بستی کو آزاد کرانے کے لیے، اور ایک اللہ کی عبادت اس سرزمین پر ہو، اللہ کے ساتھ شرک اور کفر نہ ہو، اس غرض سے مدینہ منورہ سے آپ نے کوچ کیا، مدینہ منورہ سے آپ اپنے لشکر کو لے کر نکلے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر خریبت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا جب آپ خیبر کے قریب پہنچے، فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خریبت خیبر، خیبر برباد ہونے والا ہے، انا اذا نزلنا بساحت قوم، ہم جس بستی کے صحن میں یا جس بستی کی زمین پر اترتے ہیں تو فساء صباح المنذرین، ان لوگوں کی صبح بڑی بری ہوتی ہے، مطلب ہم تباہ کر دیتے ہیں، ہم ان کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں، مطلب جنگ میں ہم غزوے میں جیت جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور خیبر اسلامی لشکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خیبر پہنچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خیبر کا محاصرہ، گھیراؤ کر لیا، اپنے لشکر کو لے کر پورے خیبر کا گھیراؤ کر لیا، اور ایک کے بعد ایک جو وہاں قلعے تھے بہت سارے، آپ جائیں تو پتہ چلے گا، تو قلعے ایک کے بعد جو انٹرنس ہوتے تھے یا قلعے ہوتے تھے، بڑے بڑے قلعے، تو ایک کے بعد دیگر جو ہے قلعے کو فتح کر رہے تھے۔ یہود آباد تھے وہاں پر، کاشتکاری بھی کرنے والے یہود تھے، تو یہودیوں کے پاس ایک حبشی غلام کام کرتا تھا، اس کا واقعہ ہے یہ پہلا واقعہ جو حسن خاتمے کا واقعہ ہے۔ دیکھیے کیا ہوا، کیسے ہوا، اور اللہ تعالیٰ کیسے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور خاتمہ اس کا خیر پر کرتا ہے۔ ایک یہودی کے پاس کچھ بکریاں تھیں، ریوڑ تھے، اس کے پاس ایک حبشی غلام کام کرتا تھا، بکریاں اس کا چراتا تھا، چرواہا جس کو کہتے ہیں۔ اس کا کیا نام تھا، تاریخ اسلام میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس شخص کا کیا نام تھا اور اس کی کچھ صفات کیا ہیں یہ نہیں معلوم تھا، سوائے یہ کہ وہ جو ہے اپنا کام کرتا تھا اور اپنی اجرت لیتا تھا، بکریوں کو چرانا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہودیوں کو خبر مل چکی تھی کہ اسلامی لشکر نے گھیراؤ کر دیا، وہ تیاری کر رہے تھے، اپنے ہتھیار، اپنے لشکر کو ترتیب دے رہے تھے، تو اس کا جو مالک تھا وہ بھی یہ کام کر رہا تھا۔ تو اس حبشی غلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، مطلب یہ جو تیاریاں میں دیکھ رہا ہوں یہ کس بات کی تیاری ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم ایک شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، ہم اس سے لڑنے کی اور اس کو ختم کرنے کی، اس کے لشکر کو ختم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہی جملہ اس نے سنا یہودی سے، نقاتل الذی یزعم انہ نبی، ہم اس آدمی سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ یہودی کی زبان سے اس نے سنا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ اب اس کو تھوڑی فکر ہو گئی کہ بھئی یہ کون آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا۔ تو بہرحال وہ جو ہے کوشش کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، جہاں اسلامی لشکر کا قیام تھا، گھیراؤ کیا ہوا تھا، تو وہاں تک وہ پہنچ گیا، اور پوچھتے پوچھتے اس نے کہا کہ کون ہے وہ جو نبی ہے، نبی کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک معرفت ہوئی اس کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ پہنچ گیا، اور پہنچ کر اس نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور کیا آپ کی دعوت ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ادعو الی الاسلام وان تشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان لا نعبد الا اللہ۔ میری دعوت بھائی یہ ہے
کہ میں اسلام کی طرف بلاتا ہوں لوگوں کو. اور اسلام کیا ہے؟ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. یہ میری دعوت ہے، اور میری دعوت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. یہی میری دعوت ہے. تو اس غلام نے حبشی دوسرا سوال کیا، اگر میں گواہی دے دوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سچا معبود ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور میں یہ گواہی دوں اور اس پر اگر میں عمل کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لک الجنہ ان مت علی ذلک. اور سے حدیث رسول کو سنیے، تمہیں اس کے بدلے، اس سچی گواہی کے بدلے جنت ملے گی بشرطے کہ تم اس گواہی پر مر جاؤ، اس اسلام پر، اس لا الہ الا اللہ پر تمہاری موت ہو جائے تو تم کو جنت ملے گی. موت ہو جائے. اور کہ یہی حسن خاتمہ ہے. گواہی تو دی، کلمہ تو پڑھا، عبادت تو کی، لیکن موت کس پر ہوئی؟ عبادت پر یا شرک پر؟ گواہی جو دی سچی گواہی تھی یا جھوٹی گواہی تھی منافقت والی؟ نعوذ باللہ من ذلک. اگر تم مر جاؤ گے اسی گواہی پر، اسی کلمے پر، اسی توحید پر، اسی عقیدے پر، فلک الجنہ، تو تمہارے لیے جنت. اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو کھول دیا اسلام کے لیے. یہدی من یشاء، جیسا اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. اللہ نے اس حبشی غلام کو ہدایت دے دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ بکریاں ساتھ تھی اس کے، وہ چرا رہا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کا کیا کروں جو میرے پاس امانت ہیں؟ یہودی کی بکریاں ہیں نا وہ، تو ان بکریوں کا میں کیا کروں جو میرے پاس امانت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ چلو تم تو مسلمان ہو گئے، ساتھ میں اتنی ساری بکریاں ہیں. صحابہ اور اس وقت کے حالات بڑے برے حالات تھے، یعنی کھانے پینے کے جو مسائل تھے. اگر آپ فتح خیبر کو پڑھ کر دیکھیں، غزوہ خیبر کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھوک کی بہت بڑی شکایت تھی. کھانے پینے کے بڑے مسائل تھے. صحابہ کے بارے میں ہم کہہ رہے رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ چلو مفت میں مال آ گیا ہے، غنیمت کا مال آ گیا ہے، بکریوں کو لے لیں. اور یہودی کی ہیں یہ کون سے مسلمان کی ہے؟ صاحب توحید کی ہے، لے لیں، اس کو استعمال کر لیں. تمام صحابہ اپنی پریشانی کو، جو بھوک اور پیاس کی پریشانیاں تھی چل رہی تھی اس وقت کے حالات کی وجہ سے، تو ان کا معاملہ بھی ان کی پریشانیاں میں ہٹ جائے، ایسا کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو لے جا کر وہاں پہنچا دو جہاں سے تم لے کر آئے ہو. اللہ تعالیٰ اس کے مالک تک پہنچا دے گا، تم مت جاؤ. تم ان بکریوں کے جو کہ تمہارے پاس امانت ہے، اس کو اس کی جگہ تک پہنچا دو، اور اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا، یہ بکریاں اس کے مالک تک، اپنے مالک تک پہنچ جائیں گی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اس نے عمل کیا، بکریوں کو لے جا کر پہنچایا، اور اس کے بعد آیا اور مارکے میں شریک ہو گیا. مارکہ یعنی لڑائی میں. اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا. عجیب بات ہے، دیکھیے سبحان اللہ، اس حبشی غلام کے، اس کو نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم، وضو کیسے کرنا، کیونکہ ابھی تو اسلام ہوا ہے، ابھی تو اس نے اسلام قبول کیا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے کہ معلوم ہو کہ جو نیو مسلمز ہوتے ہیں ان کو سکھانا پڑتا ہے کہ وضو کیسے کیا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، اور رمضان آئے گا تو روزے کیسے رکھے جائیں گے، حج کا موقع آئے گا اگر حج کرنا ہو تو حج کا یہ طریقہ ہے. بہت سارے وہاں تو نئے مسلمانوں کی تو اپنی بات ہے، پرانے مسلمانوں کو بھی سکھانا پڑتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. کیوں؟ آپ کو تعجب ہوگا، 50 سال کے مسلمان ہیں لیکن نماز کے طریقے میں غلطیاں ہیں. 50 سال سے زندگی گزارتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے وضو سنت رسول کے مطابق نہیں. تو تعلیم کی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے، سب کو ضرورت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو وضو، نماز، طہارت، غسل، روزہ، عمرہ، حج، احرام، یہ مسائل سکھائیں، دینی مسائل بنیادی سکھائیں. ان کو پتا چلے کہ صحیح وضو کیا ہے، صحیح نماز کیسے پڑھنی ہے، تاکہ ان کی غلطیاں جو ہے نہ ہو. لیکن وہی کہتا ہے نا، فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس کچھ نہیں وہ کیا دے گا. ماں باپ کو خود صحیح طریقہ نہیں پتا تو بچوں کو کیسے صحیح طریقہ سے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اور تعجب ہوگا، آپ جب حدیثیں پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کا وضو دیکھیں گے اور مسلمانوں کا وضو دیکھیں گے، بہت سارے مسلمان وضو میں غلطیاں کرتے ہیں. آپ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ دیکھیں گے اور مسلمانوں کی صلاۃ دیکھیں گے، یعنی نماز، بہت ساری نماز میں غلطیاں آپ کو ملیں گی. نبی علیہ السلام کے احرام کے مسائل اور عمرہ، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو دیکھیں گے غلطیاں ملیں گی. کیوں غلطیاں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ صحیح طریقے کا علم نہیں ہے. کیا میں اور آپ اتنا نہیں کر سکتے؟ آج بھی، کل بھی، برسوں سے وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تھوڑا تحقیق کر لے،
تھوڑا پڑھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی. پڑھ سکتے ہیں, تحقیق کر سکتے ہیں نا. آج کے فاسٹ دور میں مشکل نہیں ہے, تحقیق کر لیں گے تو دونوں میں سے ایک فائدے جو بہت پہلے میں نے کہا, بولتا رہتا ہوں جب موقع ملے, یا تو آپ جو وضو کر رہے ہیں تحقیق کے بعد پتا چل گیا کہ بالکل ٹھیک وضو ہو رہا ہے آپ کا, نماز بالکل صحیح ہے, تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا, ہاں میں نے پڑھ لی حدیث, میں نے سمجھ لی حدیث, میں نے طریقہ جان لیا اور میرا وضو, میری نماز بالکل صحیح ہو رہی ہے. یا دوسری شکل یہ ہوگی کہ آپ کو اپنی غلطی پتہ چل جائے گی. اب جب غلطی معلوم ہو جائے گی تو آدمی غلطی چھوڑ دے گا اور صحیح چیز پر عمل کرے گا. تحقیق کا فائدہ ہوا نا, نہیں کریں گے تو. حبشی غلام, مارکا کا وقت ہے, غزوہ خیبر کا معاملہ ہے نا, وضو کے مسائل اس نے سیکھے, ٹائم ہی نہیں تھا کیونکہ جنگ شروع ہو گئی. اس کے بعد اسلام قبول کر دیا, وہ گیا, بکریوں کو چھوڑ کر آ گیا, تب تک معاملہ شروع ہو گیا. اب جب شروع ہو گیا تو چونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا, مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑنے لگا, کافروں کے خلاف, یہودیوں کے خلاف. لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا. ایک سجدہ بھی اس نے اللہ کو نہیں کیا کیونکہ سجدہ کا وقت ہی نہیں آیا تھا. ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی لاش کو لے کر صحابہ پہنچے رضی اللہ عنہم اجمعین, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو رکھا کہ دیکھیں یہ حبشی غلام جو اسلام قبول کیا تھا یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری نظر دیکھی اور فرمایا, ایھا الناس, اے لوگو, لقد اکرم اللہ ھذا العبد وساقہ الی خیبر وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَلَمْ يَسْجُدْ لِلَّهِ سَجْدَةً وَاحِدَةً. الحدیث ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مخاطب ہو کر جو غیب کو نہیں جانتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے لیکن صحابہ کے پاس وحی نہیں آتی تھی کیونکہ وحی صرف پیغمبروں کے پاس آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی خبر کو جاننے کے بعد بتایا, اے لوگو, اے صحابہ, اللہ نے اس غلام کو عزت سے نوازا اور اس کو خیبر تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر کے پاس 2 حور بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, اور اس نے ایک بھی سجدہ اللہ کو نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا مطلب؟ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اسلام قبول کرتے ہوئے, خاتمہ خیر پر ہوا. جب اسلام پر اس کی موت ہو گئی, سجدے کا وقت بھی نہیں ملا, نہ سجدے کا ٹائم تھا نماز کا وقت. عصر اور مغرب کے درمیان کوئی اگر شہید ہو جائے, عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی مسلمان ہو, میں مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے, یا ظہر کے بعد یا فجر کے بعد, فجر کے بعد یا ظہر کے بعد یا عصر کے بعد, اگر کوئی شخص کسی بھی نماز کے بعد 2 نمازوں کے درمیان اسلام قبول کرتا ہے, ٹھیک ہے, اسلام کو سمجھتا ہے, کلمہ پڑھ لیتا ہے, اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے, وضو سیکھنے سے پہلے, نماز سیکھنے سے پہلے اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا خاتمہ خیر پر ہو گیا. اس نے سجدہ تو نہیں کیا لیکن وہ جنت میں جائے گا کیونکہ نماز ابھی آئی نہیں تھی اور نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھی جاتی ہے. یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ 2 حوروں کو میں اس کے سر کے پاس دیکھ رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح خبر, یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل سے نوازے, یہ اللہ کی ہدایت اور توفیق ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہے ہدایت دے, جس کو چاہے توفیق دے. خاتمہ بالخیر کی یہ مثال ہوئی. اس کے مقابلے میں دوسرا واقعہ دیکھیے جو برا خاتمہ. صحابہ جو لڑ رہے تھے, مارکا چل رہا تھا, ان میں ایک بڑا مجاہد آدمی بہت زبردست لڑ رہا تھا مسلمانوں کی جانب سے, بڑی بہادری کے ساتھ. جہاں جاتا گردنیں کاٹ دیتا یہودیوں کی, ادھر جاتا ادھر جاتا یہودیوں کی گردنیں کاٹ دیتا. بہت بہادری کے ساتھ اللہ کے راستے میں وہ لڑ رہا تھا. اور صحابہ نے جب اس کی لڑائی کو دیکھا, اس کی شجاعت کو, اس کی بہادری کو دیکھا, تعریفیں کرنے لگے, مدح کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما انہو من اہل النار, سن لو یہ دوزخی ہے. اللہ اکبر, دوزخی, جہنمی, مسلمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل, اور جہاد کرنے کے لیے لڑ رہا ہے, جہاد کر رہا ہے. ہو سکتا ہے شہید بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کی خبر کے بعد خبر دیتے ہیں, وحی آنے کے بعد بتاتے ہیں کہ انہو من اہل النار, یہ دوزخی ہے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. ایک صحابی نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو معاملہ تو کچھ ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کا ماجرا کیا ہوگا, اس کا خاتمہ کیسے ہوگا, یہ کیا کرے گا. تو انہوں نے دیکھا, اس کو فالو کیا, اس بہادر کو جو لڑتے 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 جا رہا تھا. اب ظاہر بات ہے لڑائی میں
زخم بھی لگتے ہیں سامنے والوں کے، تیر بھی لگتے ہیں، تلواروں سے زخم بھی ہوتے ہیں، بڑے زخم اس کے جسم میں آ گئے، بہت زخمی ہو گیا، شدید زخمی جس کو اردو میں کہتے ہیں، زخموں کی تاب نہ لا سکا، پریشان ہو کر اپنی تلوار کو، جس سے جو ننگی تلوار سے وہ لڑ رہا تھا، اس نے تلوار کو الٹا زمین میں گاڑا، سمجھ رہے؟ الٹا، اور اپنے سینے کو تلوار کی نوک پر رکھ کر دبا دیا، اپنے آپ کو ایسے دبا دیا کہ اس کی جان نکل گئی، مطلب سوسائڈ، خودکشی۔ جب یہ صحابی نے دیکھا یہ معاملہ، فوراً دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور تمام صحابہ کو بتا دیا، دیکھو تعجب کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے بیان کیا تھا اس آدمی کے بارے میں، میں دیکھ کر آ رہا ہوں اس نے خودکشی کر لی، اس نے اپنی جان لے لی کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پایا، اور جلدی کی موت جب آنی ہے آئے گی، شہید ہونا ہے ہوگا انسان، لیکن اس کا خاتمہ ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر، اور یہ ہے حدیث جو لب لباب ہے اس کا خطبے کا، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وانہ لمن اہل النار وان الرجل لیعمل بعمل اہل النار فیما یبدو للناس وانہ لمن اہل الجنہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً آدمی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے لوگوں کی نظر میں، جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے لوگوں کی نظر میں ظاہر میں، لیکن وہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ اور بعض آدمی یا بعض لوگ جہنم والوں کا عمل کرتے ہیں ظاہری لوگوں کی نظر میں، لیکن وہ جنتی ہو جاتے ہیں۔ الحدیث و کما قال رسول، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث۔ کیا مطلب اس حدیث کا، جو میں نے شروع میں آپ کو خلاصہ کر دیا تاکہ بات سمجھنے میں آخر میں آسانی ہو۔ ظاہر میں جنتی عمل، مطلب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ دل میں یا تو کفر ہے، یا تو نفاق ہے، ریاکاری ہے، یا دکھاوا ہے، سمعہ ہے وغیرہ ہے، جو کہ برا ہے، اچھی چیز نہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا اردو میں ہر چمکتی چیز، بس وہی ہے، چمک رہی ہے چیز، لگ رہی ہے کہ یہ چیز کہ یہ سونا ہے، گولڈ ہے، لیکن حقیقت میں سونا ہے وہ نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کو بہت پابند نظر آ رہا ہے، حقیقت میں وہ پابند ہے، اللہ سے واقعی ڈرتا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے باطن پر کسی کے دل کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں کہ ہم کو یہ اچھا دکھ رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے۔ وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، کسی کا تزکیہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم ظاہر میں کہہ سکتے ہیں ہاں یہ مسلمان ڈرنے والا پابند لگتا ہے، اللہ عالم اس کے دل کا کیا ہے۔ یہ ہے معاملہ۔ دیکھیے حبشی کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اللہ اکبر، لیکن اس کا خاتمہ خیر پر ہوا، اللہ نے توفیق دی، سچے دل سے اس نے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں وہ شہید بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت لکھ دی، جیسا کہ 2 حوروں کو پیارے نبی علیہ السلام نے اس کے سر کے پاس دیکھا۔ اور یہ آدمی جو نمازی تھا، روزہ سب کچھ تھا، لیکن معاملہ کیا تھا، لڑتے 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 چلا گیا، اور آخر میں اپنے زخموں کی یا اپنی تکلیف کی تاب نہ لا سکا، صبر نہیں کیا، اس خاتمہ برا ہو گیا، اپنی جان لے لی۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، وعیدیں ہیں جو خودکشی کے متعلق ہے، جو خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے خودکشی کی ہے، قیامت کے دن جہنم میں ویسے عذاب ان کو دیا جائے گا، ویسے ہی عذاب ان کو دیا جائے گا۔ کوئی زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے، کوئی تلوار سے اپنے آپ کو مار لے، کوئی سولی پر اپنے آپ کو لٹکا لے، تو جس شکل میں اس نے جو ہے اپنے آپ کو ختم کر دیا، ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے عرب کہتے تھے، خاتمہ بالخیر کی اہمیت پر عرب کہتے تھے الخواتیم میراث السوابق، جس کا مطلب یہ ہے کہ خاتمے جو ہے یہ جو ہے وراثت ہیں سچے لوگوں کی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر سچے دل سے اسلام کو قبول کرے یا ایمان اس کا سچا ہو، اللہ کے لیے سچی عبادت کرنے والا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا خاتمہ بھی خیر سے ہوتا ہے۔ اور اگر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے نعوذ باللہ، اور نفاق ہے، منافقت ہے، تو اس کا خاتمہ بھی بہت برا ہوتا ہے۔ لہٰذا خاتمے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال خاتمے کے وقت دیکھے جاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کیسا عالم تھا۔ ایسے ہو سکتا ہے نا کہ آدمی برا تھا، مرنے سے پہلے اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور پابند ہو گیا، اور پابند ہونے کے کچھ ہی لمحوں بعد یا کچھ ہی ایام کے بعد اس کی موت ہو گئی، خاتمہ اچھا ہو گیا۔ ایک آدمی اچھا تھا لیکن مرنے سے پہلے جو ہے اس نے برائی کر لی بغیر توبہ کے، وہ مر گیا، تو خاتمہ اس کا برا ہو گیا۔ اسی لیے خاتمہ بالخیر کی اہمیت ہے،
اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ خیر پر کرے، ایک، اور دوسری چیز سچائی اپنے دل میں پیدا کرنا، جو عمل کرے خالص للہ کرے، جو عمل کرے اللہ کے واسطے کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے گا۔ تو جیسا کہ خطبے میں بھی کچھ جملے پیش کیے گئے اس کے بارے میں کہ اگر انسان اپنے دل کو خالص کرتا ہے اور ریاکاری سے بچتا ہے اور اس دکھاوے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، للہ اعمال انجام دیتا ہے، تو اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی خیر پر کرے گا۔ تو یہ ضروری چیز ہے۔ اور دعائیں بھی، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی تھیں اور آپ خاتمہ بالخیر کی دعائیں بھی کرتے تھے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خاتمہ بالخیر کی دعائیں کریں۔ اور جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے، ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ جو اچھا ہے ہم کہیں گے بھائی ہم کو تو اچھے لگتے ہیں، اچھے آدمی ہیں، اللہ عالم، ان کے دل کا معاملہ، ان کے باطن کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کوئی برا آدمی ہے تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ بہت برا آدمی ہے۔ پچھلے درس حدیث میں آپ نے غور کیا ہوگا، جو آپ میں سے آئے تھے، یعنی پیر کے دن جو درس ہوا تھا، اس درس میں جو ہے ہم نے ایک واقعہ پیش کیا تھا، جس واقعے میں یہ ہے کہ ایک عابد نے ایک برے فاسق آدمی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے۔ نہیں، دوزخی نہیں، اس نے کہا کہ اللہ اس کو کیسے معاف کرے گا، اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا، اس نے کہا اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو برباد کر دیا، جس نے اس برے آدمی کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور اللہ نے اس کو بخش دیا، وہ جنتی ہو گیا، یہ دوزخی ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جملہ ایسے کہہ دیا اللہ کو ناراض کرنے والا کہ جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا، اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ لہٰذا انسان سوچ سمجھ کر بولے، ظاہر پر حکم لگائے، باطن کو جاننے والا اللہ ہے۔ جیسا کہ اہل علم کہتے تھے نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، دلوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان والی، نیکی والی زندگی نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ ہمارا خیر پر کر دے، ایمان ہمارا خیر پر کر دے۔ حدیث رسول سن لیں، ایک آخر میں حدیث یاد آ رہی ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے جاتے جاتے یعنی آخر کلمہ، آخری بات اس نے یہ کہی لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ پر قائم رکھے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، لا الہ الا اللہ پر ہماری موت ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔